29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب رأوہ دیکھیں گے وہ اس کو یعنی جہنم کو، زلفۃً قریب سے، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا کافروں کے چہرے، وقیلا اور کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ جو کنتم بہ تھے تم اس کو تدعون مانگتے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں قیامت کا ذکر تھا۔ مشرکین قیامت کا استہزاء کرتے تھے، مذاق کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے بتاؤ نہ وہ کب آئے، ان کنتم صادقین، ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بتاؤ وہ کب آئے گی جس کے بارے میں تم دھمکیاں دے رہے ہو۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا انما العلم عند اللہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور آج کی آیت میں فرمایا کہ جب کفار دیکھیں گے کہ قیامت قریب آ گئی ہے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کافر پریشان ہو جائیں گے۔ آج تو کہتے ہیں کب آئے گی، اور فرمایا جس دن آئے گی ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان لوگوں کے چہروں پہ غبار چڑھا ہوا ہوگا، ترہقھا قترہ، سیاہی ہوگی ان کافروں کے چہروں پر، اور ایمان والوں کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور فرمایا کہ اس دن ایمان والوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ان کافروں سے کہا جائے گا قیامت والے دن قیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی ہے جس کو تم دنیا میں میرے نبی سے کہا کرتے تھے لے کر آؤ، آج دیکھ لو جس کو مانگتے تھے وہ برپا ہو چکی۔ فرمایا فلما رأوہ زلفۃ، بس جب وہ دیکھیں گے کافر جہنم کو قریب سے، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے کافروں کے چہرے، وقیل اور کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم بہ تدعون جسے تم مانگتے تھے، آج وہ دن آ گیا، کر لو تم نے کیا کرنا ہے۔ قل فرما دیجئے ارأیتم بتلاؤ تو، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کرے مجھے اللہ، ومن معی اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا رحم کرے ہم پر، فمن یجیر الکافرین فمن یجیر پس کون پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ ان کافروں سے فرما دیجئے قل رأیتم ان اہلکنی اللہ، اے کافرو تم میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے تکلیف میں مبتلا ہونے کی امید رکھتے ہو، بالفرض اگر اللہ ہمیں موت دے دے جیسا کہ تم چاہتے ہو، یا اللہ ہمارا او رحمنا
या वो अल्लाह हम पर रहम करे, और हम अपने अल्लाह से यही उम्मीद रखते हैं, हम ईमान वाले के हमारा अल्लाह हम पे रहम करेगा, तो इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है काफिरों। क्योंकि काफिर यूं चाहते थे कि मुसलमान हलाक हो जाएं, और मुसलमानों का अकीदा यही कि अल्लाह हम पे रहम करेगा। बताओ अगर अल्लाह ने हमें हलाक भी कर दिया या हम पे रहम किया, बताओ काफिरों तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारा भला होने वाला जरा भी नहीं है। जरा तुम अपना सोचो, जो तुम पर अजाब आएगा, इस अजाब से तुम्हें कौन बचाएगा? इस अजाब से तुम बच नहीं सकते। हमारे बारे में, नबी पाक और ईमान वालों के बारे में जो तुम्हारे ख्याल हैं, वो चलो जो कुछ भी हुआ होगा, तुम अपनी सोच करो। फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, बस कौन पनाह देगा काफिरों को दर्दनाक अजाब से? मुसलमान चाहे जितना गुनाहगार भी हुआ, मुसलमान फिर भी जन्नत में चला जाएगा, लेकिन काफिर तो हमेशा हमेशा मौत को ज़बा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। फरमाया कि अगर काफिर को पता चल जाए हमें सारी दुनिया की जमीन के ज़र्रात के बकदर साल, इतने यानी साल जमीन के जर्रे के बराबर साल गुजर जाए, हमें फिर जहन्नम से निकलना पड़ेगा, तो वो खुश हो जाए। लेकिन अफसोस के खुश नहीं हो सकेंगे। इन लोगों को कौन निकालेगा? कोई नहीं निकल ही नहीं सकेंगे। और ये सारी बहारें ईमान के साथ है। मोमिन गुनाहगार भी जहन्नम से निकलेगा अपने गुनाहों की सजा भुगत के। ये सारी बहारें ईमान से, फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस ईमान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाई। और दूसरी बात जिक्र फरमाई कि मेरा नबी इनसे फरमा दीजिए हुवर रहमानु आमन्ना भी, कि अल्लाह रहमान है, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमने अल्लाह ही की ज़ात पर तवक्कुल किया है। हम उस अल्लाह से हर खैर की उम्मीद रखते हैं। तुम उस रब को मानते ही नहीं हो। अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा गुमराह कौन है। क़यामत के दिन जब सजा मिलेगी मालूम हो जाएगा कौन बंदा गुमराही के अंदर है। दुनिया में तुम मुसलमानों को गुमराह कहते थे, आज पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि असल गुमराह कौन है। फरमाया कुल रअयतुम इन अहलकनी अल्लाह, आओ फरमा दीजिए, अरअयतुम बतलाओ तुम, इन अहलकनी अल्लाह, अगर हलाक करे मुझे अल्लाह, व मम्मैया, और उनको जो मेरे साथ हैं, औ रहिमना, या रहम करे हम पर, फमन युजीरुल काफिरीना, बस कौन पनाह देगा काफिरों को, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। कुल फरमा दीजिए मेरा पाक पैगंबर, हुवर रहमान, वो रहमान ही है, आमन्ना भी, हम ईमान लाए उस अल्लाह पर, उस रहमान पर, वालैहि तवक्कलना, और उसी पर हमने तवक्कुल किया। दुनिया के अंदर हम मुसलमानों ने अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाया, अल्लाह के ही की ज़ात पर तवक्कुल किया। और जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया, कामयाब आखिरत में वही लोग हैं। फसतअलमूना, बस तुम करीब जान लोगे, मन हुआ कौन है वो, फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में। दुनिया में मुसलमानों को कहते थे माज़अल्लाह, नबी पाक को कहते थे मजनून है। अल्लाह ने कुरान में कसम खा के फरमाया नबी को, नून वल क़लम वमा यस्तुरून, मा
انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرا پاک پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے، فرمایا آپ مجنون نہیں ہیں، نون والقلم، قلم کی قسم کھا کے فرمایا میرا نبی تو اللہ کی رحمت سے مجنون نہیں ہے، یہ خود ہی کافر لوگ مجنون اور گمراہ ہیں۔ فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ، پس قریب تم جان لوگے، من هو فی ضلال مبین، کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قل فرما دیجئے ارأیتم، بتلاؤ تم، کیا بتلاؤ تم، ان اصبح، اگر ہو جائے تمہارا پانی غوراً گہرا، فمن یأتیکم، بس کون لا کر دے گا تمہیں، بماء معین، جاری پانی۔ تیسری بات ذکر فرمائی، اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر وہ اللہ پانی کو زمین کی گہرائی میں لے جائے، جس پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے، جب اللہ لے جائے تو بتلاؤ کہ کون تمہیں صاف شفاف پانی مہیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ کر سکتا۔ بعض علاقوں میں پانی کتنا دور چلا جاتا ہے، وہ سینکڑوں فٹ بھی انسان ہزاروں تک چلا جاتا ہے، نیچے پانی ہوتا بھی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے پانی کو زمین کے اندر رکھا اور انسانوں کے لیے استعمال کے لیے صاف شفاف پانی زمین کے اندر اللہ نے اس کے علاوہ چشمے جاری کیے، کنویں ہیں، باقی کتنا میٹھا پانی کا اللہ نے بندوبست فرمایا۔ تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک فلسفی نے یہ آیت پڑھی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اللہ فرما رہے میرا نبی آپ ان لوگوں کو بتلاؤ اگر اللہ تمہارا پانی نیچے کر دے، زمین میں دور کر دے، بتاؤ فمن یاتیکم بماء معین، کون وہ پانی جاری تمہیں لا کر دے گا۔ اس نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگا ہماری کدال اور ہمارا بیلچہ پانی لے کے آ جائیں گے، اور اس میں کون سا مشکل ہے، کہیں بھی ہم نے کنواں کھودا تو پانی آ جائے گا۔ اللہ نے اسی وقت فلسفی کو، وہ جو ایسا تھا، اس کو اندھا کر دیا۔ اب اندھا کیا، بتاؤ اب وہ پانی کیسے نکال سکے گا؟ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہیں جاری پانی لا کر دے، یہ اس آیت مبارکہ کے بعد لوگوں کو کہنا مستحب ہے کہ اللہ رب العالمین، وہ پانی صرف اللہ کی ذات ہی لا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاری پانی واپس لا نہیں سکتا اگر زمینوں میں پانی دور چلا جائے۔ تو اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب ہے، کہہ دے تو یعنی افضل عمل ہے، ثواب ملے گا بندے کو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب